بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو بھی انتہائی انٹرسٹنگ ہے، بہت زبردست خبریں ہیں۔ سب سے پہلے بھوٹان، جس نے بھارت کا پانی بند کر دیا ہے، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کو ہم مختلف خبریں دکھائیں گے جو انٹرنیشنل اخباروں کی ہیں، جن کے مطابق چین کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھارت کو تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ اس پر بھی تبصرہ کریں گے۔ ویڈیو کی ڈیٹیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بھوٹان، جو ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس نے بھارت کا پانی بند کر دیا ہے۔ یعنی یہ وقت آ گیا ہے بھارت پر کہ بھوٹان نے اس کا پانی بند کر دیا ہے، اور یہ پانی بھارت کے جس علاقے میں جاتا تھا آسام کو، اور آسام والے ویسے ہی بھارت سے پہلے سے ہی آزادی مانگ رہے ہیں۔ 25 گاؤں کا پانی بند ہو گیا ہے۔ یہ وہی بھارت ہے جو کہتا تھا کہ ہم پاکستان کا پانی بند کریں گے اور اگلے سال پاکستان بوند بوند کو ترسے گا، اور میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ اگلی جنگ پانی پر ہوگی۔ دیکھیں اللہ کی قدرت، جو ظلم آپ کشمیریوں پر اور بھارتی مسلمانوں پر، آپ نے پورے بھارت کے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا تھا، مسجدیں گرا رہے تھے، جو مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں پر جلاؤ گھیراؤ، پاکستان کو آپ ساتھ ساتھ تنگ کر رہے تھے۔ آج دیکھیں بھوٹان بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کا بھی آج بیان آیا ہے کہ انڈیا کو یہ تکلیف ہے کہ چائنا نے ہماری پروڈکٹس پر سے کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے، تو اب دیکھیں ہم چائنا کے ساتھ مزید تعلقات بہتر کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، وہاں پہ دوسری طرح سے گیم الٹی ہو چکی ہے۔ امریکہ وہاں سے چلا گیا ہے، اشرف غنی حکومت کمزور پڑ چکی ہے، افغان طالبان مضبوط ہو گئے ہیں جو انڈیا کے خلاف ہیں۔ ساری پلاننگ جو انڈیا نے کی ہوئی تھی ہمارے ہمسایوں کو ہمارے خلاف کرنے کی، وہ قدرت نے بدل دی۔ پھر ایران جو پاکستان کے خلاف تھا، ابھی ایران پر کیسے کیسے حالات آئے، پاکستان نے ان حالات میں ایران کو ان حالات سے بچایا۔ ایران نے بھارت کا اصلی چہرہ دیکھا، اور پھر چین جو ایران میں انویسٹ کر رہا ہے، اس نے بھی ایران کو بولا کہ آپ کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھارت کی ساری گیم ہی الٹ گئی۔ اب آگے جا کر یہی کام نیپال بھی کر سکتا ہے، سارا پانی بھارت کا بند کر دے اور بھارت سے کہے کہ آپ جو ہمارے علاقے ہیں وہ خالی کریں تو ہم آپ کا پانی چھوڑ دیں گے۔ پورا خطہ، پوری دنیا جس کو آپ ہمارے خلاف کر رہے تھے، آج آپ کے جتنے بھی ہمسائے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے تھے، گلگت بلتستان پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اب کنڈیشن یہ ہے کہ کہیں ذرا سی چھیڑ چھاڑ ہو جائے، کسی بھی بارڈر پہ آپ کی جنگ چھڑے، جتنے بھی آپ کے ہمسائے ہیں سب آپ پر چڑھ دوڑیں گے۔ آپ ہمارا پانی بند کر کے دیکھتے، ہم تو آپ سے پانی لے لیتے۔ آپ کا پانی تو بھوٹان نے بند کر دیا ہے، آپ اب کچھ کر کے دکھائیں۔ جو روس آپ کا بہترین دوست ہوا کرتا تھا، جس کے ساتھ آپ نے کھڑے ہو کر جنگیں لڑی تھی افغانستان کے خلاف، اس روس نے بھی آپ کو لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ اور جس امریکہ کے سر پہ آپ ہمارے سروں پہ چڑھ کے ناچ رہے تھے، اس امریکہ نے بھی آپ کو صاف جواب دے دیا ہے کہ چین کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح مودی کی چین کے صدر کے ساتھ ملاقات ہو جائے، بھلے قدموں میں گرنا پڑ جائے، کسی طرح چین کو منا لیا جائے کہ وہ ہماری جان چھوڑ دے۔ اب اگلی خبر جو مین خبر ہے کہ بھارت کے جو تجزیہ نگار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ چین بھارت سے اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ خطے میں جو چاہے کریں گے، جب چاہے آرٹیکل آپ ختم کر دیں گے، علاقوں پر قبضہ کر لیں گے، اور پورا خطہ خاموشی سے بیٹھا آپ کو دیکھتا رہے گا؟ ایسا ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے غیر قانونی طور پر آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اتنی بڑی چوری کر لیں گے اور خطے کے بادشاہ بن جائیں گے، آپ کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہنا ہے بھارتی اخبار دی ہندو کا۔ بھارت کا یہ ماننا تھا کہ ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں، ہم
370 کا خاتمہ کر لیں گے اور یہ مسئلہ ہمارا اور پاکستان کا ہے، اور پاکستان معاشی طور پر اتنا کمزور ہے اور اسے ہم دنیا میں اتنا آئسولیٹ کر چکے ہیں کہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور کوئی ہمارے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرے گا، ورنہ بھارت جو 123 کروڑ کی آبادی ہے اس کی مارکیٹ اس ملک پر بند کر دیں گے جو بھی بھارت کے خلاف بولا۔ لیکن ایک تو پاکستان اس بار خاموش نہیں بیٹھا، اور دوسرا چین تو پاکستان کا دوست ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کا دوست نہ بھی ہوتا تو وہ خطے میں ایسا ملک کھڑا نہیں کرنا چاہتا جو اس کا ہمسایہ ہے، جو امریکہ کا پٹھو ہے۔ چین نہیں چاہتا کہ اس خطے میں وہ حالات پیدا ہوں کہ ایک ملک ایسا خطے کا بادشاہ بن جائے کہ جب اس کا جہاں دل چاہے وہ علاقے قبضہ کر لے، علاقے چوری کر لے۔ اس کو یہیں روکنا پڑے گا، ورنہ آگے چل کر یہ مزید اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ پھر دی ہندو لکھتا ہے کہ چین اور پاکستان ایک ہیں، یہ دونوں مل کر لڑیں گے اور دونوں مل کے بھارت کو سبق سکھائیں گے۔ یہ خود بھارتی اخبار دی ہندو کا کہنا ہے۔ سچ ٹی وی اردو کی اب پرانی جتنی بھی ویڈیوز ہیں جو ہم اس مسئلے پر بنا رہے ہیں، ہمارا آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے؟ چین جو کچھ کر رہا ہے اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو وہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ اب نظر آنے لگی ہیں اور آگے بھی آئیں گی۔ پھر دی ہندو کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر کا تنازع ہے، جو بھارت نے سوچا تھا کہ کوئی بھی بولے گا تو اسے بولیں گے یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، یہ صرف بھارت اور پاکستان کا نہیں، اس میں تیسرا فریق بھی ہے اور وہ چین ہے۔ اور چین تب تک بھارت کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک 5 اگست سے پہلے والی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، یعنی آرٹیکل 370 کو واپس نہیں لے لیا جاتا۔ پھر بھارت کے ایک بہت بڑے جانے مانے دفاعی تجزیہ نگار اشوک وہ لکھتے ہیں کہ بھارت یہ سمجھتا تھا کہ ہم آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر لیں گے اور ان علاقوں پر قبضہ کر لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھارت کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی، اور یہ ان کا ریئیکشن تھا اس خبر کا جو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ، جو چین کا ایک بہت بڑا اخبار ہے، اس میں ایک خبر آئی تھی۔ وہ خبر یہ ہے کہ چین اور بھارت میں جو بارڈر ٹینشن چل رہی ہے اب اس میں پاکستان بھی آ سکتا ہے۔ حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ ہو سکتی ہے ہمالیہ کے مقام پر، اور چین کو پاکستان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور یہ چین کو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ساری گیم اصل میں خطے کی پاور کی ہے۔ اگر بھارت کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ امریکہ کی جیت ہوگی، اور اگر پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو یہ چین کی جیت ہوگی۔ یہ ساری لڑائی اصل میں چین اور امریکہ کی ہے، اور یہ مسئلہ سارا کشمیر کا ہے۔ اس کے بعد جو حالات ہیں، جو بھارت کی ہٹ دھرمی ہے، ابھی پاکستان کے 50% سفارتی عملے کو یرغمال بنا کر بھارت سے نکالا گیا، اور اب یہی کام پاکستان بھی کرے گا۔ تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ بھارت حالات کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ یہ لکھتا ہے کہ یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور آرٹیکل 370 واپس نہیں لے لیا جاتا۔ پھر دی پرنٹ کیا لکھتا ہے، بڑی زبردست خبر لکھی اس نے کہ چین ایل اے سی پر اس لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ اسے لداخ چاہیے یا اسے گیلون ویلی میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ وہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو بھارت کا رول سامنے آ رہا ہے خطے میں، وہ صرف بھارت کو بتانا چاہتا ہے کہ بگ برادر کون ہے، یعنی باپ کون ہے۔ پھر دی پرنٹ ہی کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتا، خطے میں امن نہیں ہوگا اور چین واپس نہیں جائے گا۔ ابھی کچھ ہی زمانے کی بات ہے کہ پاکستان بولتا نہیں تھا اور بولے تو کوئی سنتا نہیں تھا۔ آج پاکستان بولتا ہے اور ساری دنیا سنتی ہے، اور بھارت کا جو دل کرے وہ کرتا تھا، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، پوری دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے، پوری دنیا میں وہ بدنام ہو چکا ہے، دہشت گردی کے لیبل لگ چکے ہیں اس پہ، انتہا پسندی کے لیبل لگ چکے ہیں،
اور وہ مودی جو کہتا تھا 56 انچ کا سینہ ہے میرا، وہ آج چین کے آگے منتیں ترلے کرنے پہ آیا ہوا ہے، اور چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے ملکوں نے بھی اس کو گھیرا ہوا ہے اور یہ کچھ نہیں کر سک رہا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی لاٹھی جو بے آواز ہوتی ہے۔ جب آپ ظلم کی انتہا کرنے لگتے ہیں تو یہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔